بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ہاں، یہ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں. وہی بنی اسرائیل کا قصہ اللہ پاک انعامات گنوا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تم پر کیا کیا انعام کیا اور تم نے پھر کیا ان کو کیا اشر کیا ان کا. تو یہ ایک بڑا انعام اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر ایک اور جو کیا، یہ صحرا میں گھوم رہے تھے. من و سلوہ کا پچھلی دفعہ ذکر آ گیا تھا. اللہ پاک نے ان کی خوراک کا بندوبست تو من و سلوہ سے کیا، بادل سے سایہ کیا. اسی صحرائی زندگی میں جب وہ صحرا میں گھوم رہے تھے، اس جگہ کا نام بھی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، صحرا سینا کا کوئی علاقہ ہے اس میں. تو اس میں پھر پانی کی کمی تھی. صحرا میں تو پانی کی کمی ہوتی ہے، اور یہ مصر سے نکل کر آئے ہوئے لوگ ہیں، شہروں سے نکل کر آئے ہوئے لوگ ہیں، اور وہاں کی خوراک کے بھی عادی ہیں. یہ بھی ساتھ یاد رکھیں کہ خوراک کے عادی ہیں، شہروں کی خوراک کے عادی ہیں. تو وہاں تو ایک ہی خوراک اللہ پاک نے ان کے لیے وہ من و سلوہ کی صورت میں بٹیر، اور وہ جو شبنم کی صورت میں پتوں پر یا پتھروں پر جو آ جاتی تھی. تو اس صورت میں پانی کی کمی تھی. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پانی مانگا. یہ وہ ذکر ہو رہا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. وَإِذ، یہ وَإِذ کا ترجمہ بہت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اور جب، اس کا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے اور جب، لیکن یہ ہم دیکھ کے آ گئے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب. یہ بار بار جب ذکر کر رہا ہے. وَإِذ کا مطلب یہ بنے گا کہ اس وقت کو یاد کرو جب. یہ کسی بھی زبان کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ جو بہت مختصر الفاظ میں بڑی بات کو سمجھا دی جائے. تو یہ عربی کی بہت بڑی خوبی ہے کہ بہت ہی مختصر الفاظ میں بڑی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ وَإِذ کہنے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس یاد کرو نا کہ وہ وقت کے جب ایسا ہوا تھا. وَإِذ لفظ اتنا سا ہے اور جب. وَإِذ اور جب استسقا. سقا پانی کو ہم کہتے ہیں، پانی پینے کو کہتے ہیں. الف سین تے یہ جب لگتا ہے عربی تھوڑی سی ہو تو باب استفعال میں جب آتا ہے کہ جس عمل کا ذکر ہو رہا ہے اس کو مانگنا، وہ
تعاون کے ساتھ جب الف سین تین لگتا ہے استعانت یعنی مدد مانگنا الف سین تے کے ساتھ، یہ استسقا پانی مانگنا، پانی پینا، سقا تو پانی پینے کو کہیں گے نا، سقیا، اور یہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا ایک واحد نے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، کس طرح مانگا؟ پانی مانگا دعا کی، یعنی اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میں پانی عطا فرما، اور وہ نماز استسقاء کے نام سے اب بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں میں کی ہے کہ وہ نماز بھی خصوصی نماز پڑھ کے جس کو نماز استسقاء کے نام سے کہتے ہیں، باہر جا کے جہاں پہ عید پڑھتے تھے وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بھی بارش کے لیے دعا کی ہے، اور مسجد میں بھی، مسجد نبی میں بھی وہ مشہور واقعہ ہے کہ خطبہ پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے تو دعا فرمائی ادھر۔ تو دونوں صورتوں میں دعا، اللہ سے پانی مانگنا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ لام زر لے کے لیے، قوم ہی اپنی قوم کے لیے جب پانی مانگا، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اضرب ضرب یضرب مارنا، ضرب اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، ضرب مارنا، اضرب تو مار، فقل نضرب ہم نے کہا کہ تو مار، بے عصا کا، بے بادر بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، عصا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لاٹھی، ان کی کھونڈی، ان کی جو لکڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، بے عصا کل حجر اسود اردو میں استعمال کرتے ہیں، حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ اس صحرا میں پتھر ہیں، پہاڑ ہیں یا ریت ہے، جو بھی علاقہ ہے، تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ اس پتھر کو اپنی لاٹھی سے مار۔ اب وہ یہ تو نبوت کا زمانہ ہے، اس وقت تو یہ معجزے ظہور میں آتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کیسے کیسے کام ہوتے تھے، تو یہ معجزانہ طور پر وہاں کی قومیں اس وقت نبیوں سے معجزے طلب بھی کرتی تھیں۔ بات یہ ہے کہ نبی اپنی اس کے لیے معجزے دکھاتا بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزے دکھائے، وہ سانپ کا عصا کا سانپ بن جانا یا ہاتھ کا روشن ہو جانا، اور کتنے انہوں نے باتیں دکھائیں۔ یہ بھی ایک معجزانہ طور پر وہاں پہ صحرا میں پتھر پہ لاٹھی مارنے سے پہلے بھی معجزہ کر کے آگے، دریا پہ لاٹھی ماری تھی تو انہوں نے دریا کو پھاڑ دیا تھا، سمندر میں رستے بن گئے تھے، یہ بھی ایک معجزہ اس قوم کے لیے۔ یہ قوم پہلے بھی معجزے دیکھ کے آئی ہو، یہ بھی معجزہ ان کے سامنے ہوا کہ اس پتھر میں سے بے عصاک الحجر پتھر سے مار دیا، تو پھر اللہ پاک اب بتا رہے ہیں کہ فن فجرت، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ان فجرا فجر، ہم صبح کو فجر کہتے ہیں، فجر اس لیے کہتے ہیں کہ روشنی پھٹ کے نکل پڑتی ہے، اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی نکل پڑتی ہے، سورج جب سامنے آنے لگتا ہے تو پھاڑ دینا، پھوٹ پڑنا، تو ان فجرا پھوٹ پڑنا، ان فجرت پھوٹ پڑی مؤنث کے لیے، فن فجرت تو پھوٹ پڑے، چشمے ہیں نا تو چشمے مؤنث استعمال عربی میں ہوتے ہیں، فن فجرت اس میں سے پھوٹ پڑے، اردو میں تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے مذکر کریں گے، چشمہ اردو میں ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن ان پھوٹ پڑی اگر ترجمہ کریں ایک دے، فن فجرت پس پھوٹ پڑی، من ہو اس میں سے، اثنتا عشرہ 2 اور 10، اثنتا عشرہ 2 اور 10 یعنی 12، عربی کی گنتی اسی طرح 21 22 جس طرح انگلش ہے، یہ بھی اثنتا عشرتا 12 عشرتا عینا، عین چشمے کو کہتے ہیں، عین ویسے ہم اس کو بھی عین ہی کہتے ہیں، آنکھوں کو عین کہتے ہیں، پر فارسی میں چشم کہتے ہیں، تو اردو میں بھی ہم چشمہ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی چشمہ کہتے ہیں، تو عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ یا آنکھ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں سے 12 اثنتا عشرتا عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 چشمے کیوں پھوٹ پڑے کہ یہ بنی اسرائیل کو لے کر آ رہے ہیں، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی اولاد خوب پھیلی، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ فرعون کو اس لیے خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ ہم پہ اوور گرو کر رہے ہیں، یہ ہم سے اوپر زیادہ ہو جائیں گے، تو یہ 12 قبیلوں کی اولاد تھی، ان کی آپس میں انتظامی امور بھی 12 قبیلوں کے الگ الگ تھے، ان کو سب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل تو پڑے ہیں، لیکن ان میں یہ 12 قبیلے الگ الگ اپنے امور، اپنے افسر تھے، اپنے نظام تھا، اپنا سردار تھا۔
میں بھی ان میں آپس میں کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں مختلف قبیلوں میں. تو اللہ نے ان 12 قوموں کے لیے، 12 بھائیوں کی نسل کے لیے، 12 جو قبیلے تھے ان کے لیے اللہ پاک نے اس پتھر میں سے 12 چشمے نکالے. کہتے ہیں صحرائے سینا میں وہ پتھر اب بھی کوئی شگاف موجود ہیں اس میں، صحرائے سینا میں کچھ لوگ دیکھنے جاتے ہیں. بس یہ موجودانہ طور پر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو وہاں صحرا میں پانی دیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، قد جہاں پہ لگتا ہے کہ تحقیق، ضروری بات، یہ ڈیفینٹ بات جب کرنی ہو تو قد کا لفظ لگتا ہے عربی میں. قد علم، علم سے عین لم، علم ان جان لیا، اس نے، اس ایک شخص نے جان لیا. ایک کیوں استعمال ہوا ہے؟ کل اناس، کل ہر ایک، اناس گروہ. ناس تو ویسے انسان کو کہتے ہیں، اس کی جمع تو ناس ہم نے کی ہوئی ہے. یہ اناس اسم الجمع ہے، اس کی واحد کوئی نہیں ہے. یہ اناس گروہ کو کہتے ہیں، ایک انسانوں کے ایک گروپ کو کہتے ہیں. اس کا واحد کوئی نہیں ہوتا. انسانوں کا ایک گروپ، اس کا نام ہے، واحد ایک انسان ہی ہوگا، وہ تو انسان ہے. اور پھر اس کی اناس ہم نے پڑھا ہوا ہے. اناس ایک گروہ، کل اناس ہر گروہ نے جان لیا، علما اس نے جان لیا، اس لیے علما کا لفظ استعمال ہوا ہے. مشربہم، مشرب پینے کی جگہ، شاربہ یشرب آگے بھی آ رہا ہے، پینے کا، پینے کی جگہ کو مشرب کہتے ہیں. مشربہم، ہر گروہ نے، یعنی ان 12 کے 12 گروہ نے اپنا اپنا مشرب یعنی پینے کی جگہ، مقام پہچان لیا. علما انہوں نے جان لیا. کلو، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے، کلو بشر، اردو میں بھی آپ تو استعمال ہوئے. کلو، کل ہم نے پہلے بھی پڑھا. آدم علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں کلو، وہاں پہ کھاؤ پیو. کلو تم کھاؤ، اکلا یا کلو سے کلو، تم کھاؤ، تم سارے کھاؤ. وشربو اور پیو، شاربہ یشربو سے پینے سے، وشربو اور تم پیو، تم کھاؤ اور پیو. کھانے کا تو پہلے سے چلا آ رہا تھا ان کا سلسلہ، یہ من و سلوہ چلا آ رہا تھا. اب پانی بھی اللہ پاک نے وافر مقدار میں بندوبست کر دیا. اب کھاؤ پیو من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے چیز میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. من سے رزق اللہ، اللہ کا رزق، اللہ کی دی ہوئی چیز. ولا تعثوا، اور مت گھومو پھرو فساد کے ساتھ. عصیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فساد میں زیادتی کرنا. ولا تعثوا، تم زیادتی کرتے ہوئے مت گھومو. فی الارض، زمین میں. مفسدین دوبارہ استعمال ہوا ہے. مفسدین، مفسد کس کو کہتے ہیں؟ فساد کرنے والے کو مفسد، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مفسدین، تو زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کھانا کھاؤ پیو اور فساد نہ کرو. اب اس صحرا میں فساد کیا ہو سکتا ہے؟ صحرا میں ان کا فساد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی مت کرو. اللہ کے احکامات سے ہٹنے کو اللہ پاک نے فساد کہا ہے. تم اللہ کے احکامات کو پورا کرو، مانو، اس کے مطابق زندگی گزارو، زمین میں فساد مت کرو. تو یہ پانی مانگا انہوں نے، 12 چشمے نکلے. پھر اللہ پاک نے ان کو ہر ایک نے پہچان لیا اپنا وہ چشمہ، اپنا پانی پینے کی جگہ. اور اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور فساد مت کرو. اور یہ قوم تو پھر باز آنے والی نہیں، ان کے پھر اگلی ان کا مطالبہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور پھر وَإِذْ اسی طرح ہے. اور وَاذْكُرُوا، وَإِذْ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور یاد کرو اس وقت کو. قُلْتُمْ، تم نے کہا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، پھر بھی ان کی اور مطالبے آ گئے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے. قَالَ يَقُولُ سے قُلْتُم، قُل تم سب نے کہا. قُل ایک کو کہا ہے، قُل هُوَ اللَّهُ احد پڑھتے ہیں، تو کہہ دے هُوَ اللَّهُ احد، تو کہہ دے. قُل تم سب نے کہا. تو قل تم یا موسیٰ، تم سب نے کہا کہ اے موسیٰ، لن نصبر، صبر یصبر، صبر اردو میں استعمال ہوتا ہے. لن کا مطلب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نہیں. لن نصبر، ہم نہیں صبر کریں گے. یہ نصبر مضارع کے ساتھ لن جب لگتا ہے تو اس کا مستقبل کا معنی دیتا ہے. کیا معنی کریں؟ لن نصبر، ہم صبر نہیں کریں گے، ہم صبر نہیں کریں گے. نصبرہ، یہ لن نصبروں کو نصبرہ میں بھی کنورٹ کرتا ہے. بہرحال مطلب اس کا یہ ہے ہم صبر نہیں کریں گے. لن نصبرہ، ہم صبر نہیں کریں گے. علی طعام واحد، ایک کھانے پر. ایک کھانا ان کا وہ جو ایک طریقے کا کھانا ان کو مل رہا تھا، من و سلوہ کی صورت میں جو کھانا مل رہا تھا، ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. فادع لنا ربک، اپنے رب. یہ دیکھیں یہ قوم کیسی ہے.
پھر بھی کیا کہتے ہیں رب کا، خود بھی مانے ہوئے ہیں، رب ان کا بھی رب وہی ہے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تمہارے رب کی ہم مان رہے ہیں۔ اگر وہ مان رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پر احسان کر رہے ہیں۔ تو پھر اب بھی کیا کہہ رہے ہیں، فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے پکار دعا کر، فَادْعُ، ادعو، ادعو کہیں میں ہے دعا یدعو سے نکلا ہوا ہے، تو پکار، تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب کو، اپنے رب کو تو پکار، تو دعا کر، کیا کر، یخرج لنا، یخرج نکالے، اخرجا، اخرجا نکالنا، اس نے نکالا، اخرجا یخرجو نکالنا، خرجا نکلنا، یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، خرجا نکلنا، اخرجا نکالنا، اس کا مضارع ہے یخرجو، یخرج لنا ہمارے لیے نکالے، تمہارا رب نکالے، مما، من اور ما کو ملا کر مما بنتا ہے، من کا مطلب سا سے، اور ما جو کچھ، اس میں سے جو کچھ، کیا نکالے، تنبت الارض، تنبت الارض، انبتا ینبتو کا مطلب ہوتا ہے زمین سے اگنا، زمین سے اگنے کو انبتا ینبتو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ما تنبت الارض، جو کچھ زمین سے اگتا ہے۔ تو اپنے رب کو کہا، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے، تو اپنے رب کو سے دعا کر ہمارے لیے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں مہیا کریں، کہ ہمیں ہمارے لیے نکالے زمین سے نکلنے والی چیزیں۔ وہ پھر چیزیں کچھ گنی بھی ہیں، کچھ چیزیں من بقل، جیسے کہ یہ من کا مطلب سے ہوا من بقلہا، بقل کہتے ہیں کوئی بھی ایسی سبز چیز جس سے زمین ڈانپ دے، کوئی سبزی زمین کو ڈانپنے والی سبزی، تو یہاں پہ کھانے والی سبزی جیسے ساگ ہو یا کوئی اور پتوں والی چیز ہو، سبزیاں ہو، من بقلہا اس کی سبزیاں، وقصایا، وقصایا بھی یہ ہا کا مطلب بقل، بقل کہتے ہیں اس سبزی کو، ہا کا مطلب ہے زمین کی، زمین کی بقل، زمین کی وہ سبزی، وقصایا اور زمین کی قصہ، قصایا، قصہ کہتے ہیں یہ بیل کے ساتھ لگنے والی جو سبزیاں ہیں، مثلا ککڑی یا کھیرا یا شاید بیل کے ساتھ لگنے والی جو چیزیں ہیں اس کو قصایا کہتے ہیں۔ تو یہ سبزی اور سبزیاں اور ککڑی کہہ لیں، وفومیا، فومیا کو دونوں ترجمے کیے گے، عام طور پر گندم کہا جاتا ہے کہ اس کی گندم، وفومہا، ہا زمین کے ساتھ ہے کہ زمین کی چیزیں ہوں، وفومہا اور زمین کی گندم، اور اس کی گندم، لہسن کو بھی کہتے ہیں شاید، تو دونوں باتیں۔ وعدس، عدس کہتے ہیں مسور کی دال کو کہتے ہیں، ویسے ساری دالیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، وعدسہا اور اس کی دالیں، اور اس کی مسور کہہ لیں، وبصلہا، بصل کہتے ہیں پیاز کو۔ تو یہ چیزیں انہوں نے مانگی، وہ شہروں میں رہتے ہوئے آئے تھے، مصر سے نکل کے آئے تھے، وہاں یہ چیزیں کھاتے رہتے، یہاں تو وہ گوشت مل رہا ہے، وہ پھر ویجیٹیرین ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ ادھر جا رہے ہیں، یہاں تو گوشت مل رہا ہے، وہ جو من و سلوہ میں وہ ایک بٹیر تھے اور ایک وہ میٹھی چیز تھی جو شبنم کی صورت میں آتی تھی، اس سے یہ اکتا گئے تھے، وہ پھر وہ سبزیاں مانگ رہے ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، یہ مفت مل رہی تھیں، آسانی سے مل رہی تھیں، بغیر محنت کی مل رہی تھیں، اب یہ ملیں گی تو اس کے لیے تو کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، نکالنی پڑے گی، لیکن بار ان کی قوم ہے، انسان ہے، ایک بات پہ وہ ناشکرا ہے نا انسان ہمیشہ سے، تو یہ چیزیں انہوں نے مانگی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلو، کا مطلب کوشچن ہوتا ہے کیا، تستبدلون، یہ بھی بدل یبدل سے الف سین تیر اس میں لگایا کہ بدلنا، مانگنا، یعنی تبدیل کرنے کی خواہش کرنا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، بدلنے کی خواہش کرتے ہو، اتستبدلون الذی، اس چیز کی مانگتے ہو، وہ چیز بدلنا چاہتے ہو، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہے، یہ سبزیاں تو ادنا ہے اس گوشت کے مقابلے میں، اور اس کے لیے محنت بھی چاہیے، ہوا ادنا بالذی، اس کے مقابلے میں ہوا خیر، جو کہ بہت ہی بہتر، جو اسے بہتر ہے، وہ گوشت کھانا یا میٹھی چیز جو آسانی سے بغیر محنت کے مل رہی ہے، تم وہ ادنا چیزیں مانگ رہے ہو جو شاید محنت کرنے سے، زمین میں کھیتی باڑی کرنے سے ملیں گی تمہیں، تم وہ چیز مانگ رہے ہو۔ بہرحال اہبتو، تم اتر پڑو، یہ اہبتو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آدم علیہ السلام کے قصے میں، ہابتا یہبتو، اتر پڑنا، اتر پڑنا، تم اتر پڑو، اہبتو، تم مصرن، کسی شہر میں، مصر شہر کو کہتے ہیں، اس شہر کو کہتے ہیں جس کی فصیل متعین ہو گئی ہو کہ یہ شہر ہے، تم کسی شہر میں اتر پڑو، فَإِنَّ، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے ہے، ما، جو کچھ، سألتم، سألا یسألو، مانگنا،
سأل سوال جس سے سوال نکلا ہوا ہے، سأل یسلو مانگنا، جو تم نے مانگا، سأل تم نے مانگا، اور تم کسی شہر میں اتر پڑو تو تمہارے لیے موجود ہے جو تم نے فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے یقیناً موجود ہے جو تم نے مانگا۔ اب یہ بات تو اللہ پاک نے یہ نعمت بھی کہا کہ شہر میں گھس جاؤ اور تمہیں یہ چیزیں ملیں گی، پھر کھیتی باڑی کریں گی۔ یہاں پہ پھر میں بھی بہت سی باتیں آگے ذکر نہیں ہیں کب وہ داخل ہوئے کب ہوئے، لیکن یہ اللہ پاک نے ان کی نعمتیں، ان کو اتنی نعمتیں دیں، پانی دیا اور نعمتیں دی، فرعون سے بچایا، اور یہ پھر شہر میں داخل ہوئے ہوں گے، وہ وَإِذْ خلو حاضل قریہ میں داخل ہونے کا ذکر پہلے آ چکا ہے، شہروں میں داخل ہوئے، پھر وہاں پہ نافرمانی کی، ان ساری نافرمانیاں کرنے پر ان کے آگے یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یہ نافرمانیاں کرتے چلے آ رہے تھے اللہ، وَضُرِبَتْ ضربہ یضربو مارنا، ضربت ماری گئی، ضربت ان پر ماری گئی، مسلط کر دی گئی، مؤنث کے لیے ضربت پھر مضارع مجہول ہے، ضربت ان پر مار دی گئی، ان پر مسلط کر گئی، علیہم ان پر کیا، الذلہ، ذلت اردو کا لفظ ہے، الذلہ ان پر ذلت مسلط کر گئی، رسوائی مسلط کر دی گئی، والمسکنہ اور عاجزی، ذلت کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں وہ پست ہو جائے، ذلت اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل ہو جائے، گھٹیا ہو جائے، ادنا ہو جائے، حقیر ہو جائے، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ مسکنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر بھی ذلیل ہو جائے، اس میں طاقت نہ رہے، عاجز ہو جائے، پاور نہ رہے، ہمت نہ رہے، اس کو کہتے ہیں مسکنہ۔ تو اللہ پاک نے اس قوم پہ یہ دونوں چیزیں مسلط کر دیں نافرمانی کی صورت میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر مار دی گئی، ان پہ مسلط کر دی گئی یہ ذلت بھی اور مسکنت بھی، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، باؤ وہ انہوں نے لے لیا یا وہ لے کے آ گئے، بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اللہ کی طرف سے مغضوب قوم، غیر المغضوب میں ہم وہاں پہ بھی ذکر کیا تھا، یہ یہود کا شاید ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم وہاں پہ، تو وباؤ بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، وہ غضب اللہ کے غضب کے ساتھ مستحق ہو گئے۔ ذالکا، پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالکا، یہ چیز جو ہے ان پہ غضب کا نازل ہونا اور ان پہ ذلت اور مسکنت کا مسلط ہو جانا، ذالکا یہ چیز بے انہم، بے سبب کے لیے ہے کہ کس سبب سے ہے، بے سبب اس کا یہ انہم، بے شک وہ کانو یکفرون، کانو یکفرون، کفر یکفرو ہمیں پتہ ہے انکار کرنا، کفر کرنا، یکفرو اس کا ہے، کانا یکفرو جب ہوگا تو یہ ماضی استمراری جس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، کانا یکفرو کا مطلب ہے کہ وہ کفر کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے، یکفرونا وہ انکار کرتے ہیں یا وہ انکار کریں گے، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ کانو یکفرونا جب ہوگا یا کانا یکفرو، وہ انکار کیا کرتا تھا، یہ ماضی، یہ کنٹینیوس ٹینس، ماضی استمراری جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، کانو یکفرونا وہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بے آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں، کتنی نشانیاں اللہ پاک نے کیا کیا نشانیاں ان کو دکھائی ہیں، یہ ساری ہم پیچھے پڑھ کے آگے کچھ پڑھ کے آگے، اتنی نشانیوں کا، اور پھر آیات اللہ جو تورات کی آیات ہیں یا قرآن کی آیات جیسے ہمارے لیے، اس لیے ان کی تورات کی آیات تھی، تو وہ اللہ پاک کے دکھائے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے دکھائے ہوئے معجزات یا تورات کی جو آیات تھیں ان کو کفر کرتے تھے، اس سے انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ یقتلونا یہ اسی طرح کانو ان پر بھی لاگو ہوتا ہے، کانو یقتلونا یعنی وہ قتل کیا کرتے تھے۔ اس کی تفاسیر میں مولانا مودودی صاحب کی تفسیر میں بھی کئی نبیوں کا ذکر ہے کہ کن 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 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، ان کی اپنی یہ بائبل میں یہ ذکر ہے کہ کن کن نبیوں کو جو نے قتل کیا۔ کانو یقتلون النبیین بغیر الحق، کانو یہاں بھی لگے گا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ کتنے نبی، ان یہود قوم نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، کچھ کا ذکر ان کی کتابوں میں، ہمارے تفاسیر میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ان پر اللہ پاک نے یہ ذلت و مسکنت اور غضب کا مسلط کر دیا۔ ذالک بما، یہ بھی پھر دوبارہ اللہ پاک فرمائے ذالک یہ کام، بے یہ بھی باعث سببی ہے، ما عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی، عصا یعصی جیسے ہمیں، ما عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو یعتدون یہ بھی ماضی سے مراد،
اعتدا یعتدی حد سے گزر جانا، ایک حد سے گزر جانے، گناہ میں حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں اعتدا۔ یعتدون وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے، تو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، حد سے گناہوں میں حد سے گزر جایا کرتے تھے، اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پر یہ ذلت مسلط کر دی اور مسکنت مسلط کر دی۔ یہاں پہ اس آیت پہ علماء نے بہت سی اور تشریحات بھی کی ہیں کہ یہ مغضوب قوم جو ہے اس کو زمین میں اقتدار نصیب نہیں ہونا، اس طرح کا اقتدار۔ تو یہ فلسطین پر بھی علماء نے اس پر لکھا ہے کہ یہ فلسطین ان کی جو اقتدار اگر ان کو قائم ہوا ہے تو ان کا اقتدار ان کا ذاتی اقتدار نہیں ہے، پتہ نہیں یورپ کی یا امریکہ کی، یہ ان کی چھاؤنی کے طور پر ان کو اقتدار ملا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی یہ مغضوب قوم ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ اگلی دو آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والذین ہادو، اور جو یہودی، پہلے ترجمہ کر لوں پھر بات کرتا ہوں، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والنصارا، اور نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں، والصابئین، اور صابی، اردو کو میں ترجمہ صابی کرتے ہیں، یہ ایک قوم ہے جس کی بھی طرح سے آگے بات کرتا ہوں۔ من آمن باللہ، ان سب میں جو ایمان لائیں، یہودی ہوئے یا نصارہ ہوئے یا صابی ہوئے، جو بھی من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، عملا یعملو، عمل کرنا، صالحا نیک عمل کرے گا، فلہم، ان سب کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہیں ہے خوف ان کے، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ حزن ہوں گے، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کا کانٹیکس یہ ہے کہ یہود، قرآن پاک میں آگے ذکر ہے، یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، نحن آباء اللہ، اور ہم احباہ، اس کے پسندیدہ قوم ہیں، اور ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ سورہ اعراف کی آیت، یہ آگے سورہ اعراف میں ذکر ہوا ہے، آیت نمبر سورہ 135 پر، ابھی میں نے ہاں، یہ ان کی ایسے خواہش تھی، ایسے کرتے پیچھے، یہ اس پچھلے پارے میں بھی، یہ پہلا ہی پارہ ہے، پہلے پارے کے اینڈ میں بھی یہ دوبارہ ذکر آئے گا۔ وہ کہیں گے کہ جنت میں جانے والے ہم صرف یہودی ہیں، نصارہ کہتے تھے جنت والے ہم ہی جانے والے ہیں، آگے یہ آئیں گے، اسی پارے کے اینڈ میں بھی آئے گا۔ اور مسلمان بھی، ہم بھی آج کل یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس ہم مسلمان ہیں اور جنت میں جانا ہمارا حق ہے، باقی ساری قومیں جو ہے نا، یہ ساری انسانیت جو ہے نا، یہ دوزخ میں جانے، ہم جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، ہم جنت میں جانے والے۔ اس بات کی، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہو لیس بامانیکم، یہ اگلی سورہ نساء کی آیت نمبر 123 ہے شاید، لیس بامانیکم، یہ تمہاری تمنائیں جو ہے نا، ولا امانی اہل الکتاب، اور یہ اہل کتاب کی جو تمنائیں ہیں نا، ان کا جو خیال ہے، خواہشیں ہیں کہ جنت میں صرف ہم لوگ جانے والے ہیں۔ من یعمل سوءا، جو برائی کرے گا، یجزا بہ، اس کو اس کی جزا ملے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے علاوہ ان کو کوئی مدد کرنے والا دوست نہیں ملے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، یہ تم ہو یا اہل یہود ہو، یہ اس میں اہل کتاب ہوں، لیسا بامانیکم، مسلمانوں کو خطاب ہوا ہے، تم میں، یا ومن یعمل من الصالحات، جو نیک عمل کرے گا، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، وہو مومن، پھر وہ مومن ہوگا، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہودیوں کے اس کانسیپٹ کی، یا نصارہ کے ان کانسیپٹ کی، یا ایون مسلمان ہو جانے والوں کی اس کانسیپٹ کی کہ بس ہم جنت میں جانے والے ہم ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو بھی، چاہے وہ یہودی ہو، مسلمان ہو یا صابی ہو، نصارہ کو نصارہ، ہادو، اچھا ایک بات، ہادو جو یہودی ہوئے،
یہ یہودی ایسی نسل ہے کہ یہ یہودیت میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے پاس. ابھی تک کوئی یہودی بننا چاہے نہ بنی اسرائیل میں سے نہ ہو، وہ یہودی نہیں بن سکتا، وہ یہودیت میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہادو کون لوگ ہیں جو یہودی بنے؟ ہادو کا مطلب تو ہے جو یہودی بنے. یہودی تو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں نا. جو ہادو یہودی بنے یہ وہ لوگ ہیں جو بنو اسماعیل میں سے یا سعودی عرب میں یا عرب میں رہنے والے جو لوگ تھے، جو ان یہودیوں کو دیکھ دیکھ کر کچھ ان کے طریقے اختیار کرتے جا رہے تھے، ان کو ہادو کہا ہوا ہے. یہ وہ نسل ہے. یہودی تو یہودی ہیں الگ سے. یہ ہادو جو یہودی بنے وہ کون ہیں؟ یہ بنو اسماعیل ہیں یا عرب کے دوسرے قبیلے ہیں جو یہودیوں والے طور طریقے اختیار کرتے. ان کے ساتھ رہ کر جیسے ہم یہاں انڈیا میں رہ کر ہم ہندوؤں کے بہت سے طور طریقے ہم نے اختیار کر لیے ہیں، تو یہ بھی یہودیوں والے طور طریقے اختیار. نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں. نصارہ کو اس لیے عیسائیوں کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو گاؤں نصران یا ناصرہ کے نام سے گاؤں جو ہے اس وجہ سے ان سے تعلق والے لوگوں کو نصارہ کہتے ہیں. وہ صابئین صابی کہتے ہیں. کہیں پہ میں نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی کی ٹرم موجود تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اہل کتاب میں شمار کرتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو یا کچھ مختلف اختیار کرے تو اس کو صحابی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے میں لوگ صحابی کہتے تھے جب وہ اپنے نیا مذہب یا اسلام کو انہوں نے ترویج شروع کی نا یا اس کی تبلیغ شروع کی تو یہ کہتے ہیں یہ صحابی ہو گئے. یہ اب جو بھی مسلمان نئے ہو جاتے تھے ان کو کہتے ہیں یہ صحابی ہو گئے. تو اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو میں شامل ہونے والے کو صحابی. شاید ایک گروپ اس وقت موجود تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اہل کتاب مانتے تھے اور اہل کتاب والے احکام ان پر نازل ہوتے تھے. تو یہ یہاں پہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کسی بھی گروپ قبیلے سے بھی ہو، مسلمانوں سے، یہودیوں میں سے، یہودی بننے والوں میں سے، نصارہ میں سے، یہ صابئین میں سے، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا بل یوم الآخر اور قیامت، یہ دو تو بنیادی چیزیں ہیں. توحید اور آخرت پر ایمان لانا سارے اس آسمانی مذاہب کا حصہ ہے. توحید پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اور وقت کے نبی پر ایمان لانا اس کا حصہ ہے. یہاں پہ ذکر نہیں ہے، سب کو اللہ پاک نے جمع کر دیا ہے. اس پر ایمان لائے گا اور پھر عمل صالح اختیار کرے گا. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پھر آگے کامیابی کی نشانی. آگے ہر جگہ جہاں پہ اللہ پاک نے کامیابی کا ذکر کیا ہے عمل صالح کو ساتھ مینشن کیا ہے. ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرنا تو ان کے لیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے چاہے وہ کسی وہ تمنا کرنے سے جنت نہیں ملتی، ایمان لانے سے اور عمل کرنے سے اور نبی کے وقت کے نبی کی پیروکاری کرنے سے اللہ پاک جنت میں دیں گے. ان کے لیے اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ شاید پہلے بھی خوف کہتے ہیں کسی آنے والے خطرے کا ڈر، اس کو خوف کہتے ہیں. اور یحزنون کہتے ہیں کوئی واقعہ ہو چکا ہے اس پر جو دکھ ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. تو اللہ پاک ان لوگوں کو، اللہ کی ماننے والوں کو، نہ اس گزشتہ تکلیف کا کوئی تکلیف حزن رہتا ہے اور نہ آنے والی چیز کا ڈر ہوتا ہے. اللہ پاک ان کو کامیاب کرتا ہے. اور اگلی ٹائم ہے نا، اچھا اگلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے، وَإِذْ یہ اسی طرح ہے، اور یاد کرو اس وقت کو بھی، اور یاد کرو اس وقت کو. اخذنا، اخذ یاخذ پکڑنا، اخذ یاخذ مواخذہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، پکڑ کو مواخذہ ہونا. تو اخذ یاخذ، اخذنا جب ہم نے پکڑ لیا، ہم نے لے لیا، ہم نے میثاقکم، میثاق اردو میں استعمال ہوتا ہے پکے وعدے کو، قول و قرار کو میثاق کہتے ہیں. میثاقکم تمہارا وعدہ ہم نے لے لیا. کیا وعدہ لیا؟ یہ کہ اللہ کے احکامات مانیں گے، توحید، یہ تورات ان پر آ گیا ہے، اس پر عمل کریں گے. یہی وعدہ تھا جیسے ہم سے وعدہ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ سے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے. تو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر، رفع بلند کرنا، رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کو. یہ ایک ان کو اس وعدے کے اوپر قائم کرنے کے لیے ایک قسم کا ڈر یا ایک قسم کا ہیبت طاری کی اللہ پاک نے ان میں. ایک اور جگہ سورہ اعراف میں، سورہ اعراف میں ہے، وہ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی. کہ ان پر کوئی طور ایسے جھکا پڑتا تھا جیسے ان کے اوپر گرنے لگا ہو. سورہ اعراف میں ایگزیکٹلی وہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. سورہ اعراف
آیت نمبر ہاں یہ آیت ہے، آیت نمبر 171 ہے سورہ اعراف کی. یہاں پہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے ان کے اوپر پہاڑ مسلط کا ایسے جھکا دیا، فوقہم کأنہ ذلۃ، جیسے سائبان ہو، وہ ایسے کہ جیسے ان کے اوپر گرنے والا ہو. شاید ان کو اللہ پاک اس جگہ پہ پہاڑ کے کوئی طور کے اس جگہ پہ لے گیا کہ جہاں پہ ایسے، یا ان کو معجزانہ طور پر ایسے، یا پہاڑ کی شکل ایسے بنا دی کانہ ذلۃ، جیسے ان کے اوپر وہ سائبان ہو. وظنوا، اور وہ ان کا خیال تھا انہ واقع بہیں گے، ان کے اوپر یہ گر پڑے گا. تو یہ اس وعدے میں قائم رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو یہ بھی ایک معجزانہ طور پر کہیں یا ڈرانا کیا کہ یہ لا اکراہ فی الدین کے مخالف نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں داخلے پہ جو دور نہیں دے سکتے کسی کو، لیکن دین میں داخل ہونے کے بعد اس کے سارے احکامات پر عمل کرانا دور ہے. جیسے نا ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کے سارے احکامات ہم پر نافذ ہوں گے. اگر ہم اس کی روگردانی کریں گے تو اسلام کی ساری سزائیں ہم پر نافذ ہوں گی. تو یہ بھی اگر مان چکے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں، پھر ان کو ڈرا کر بھی اس وعدے پر قائم رکھا گیا. پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا یا اٹھا دیا گیا، کوئی ایسا سلسلہ کیا جائے کہ یہ ڈر کے اس وعدے پہ قائم رہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ خذوا ما آتیناکم، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا ہے. یہ تورات کی بات ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس آیت کو، اس تورات کو اپنی مضبوطی سے تھام لو. وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ سکو. یہ قرآن پاک کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ پکڑو اس کو زور سے، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کو یاد رکھو، اس پہ عمل کرو، اس پہ تدبر کرو، اس پہ غور کرو. اس وَاذْكُرُوا کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تتقون تو تب ہی ہوگا نا، صرف پڑھ لینے سے تو تتقون بھی نہیں ہوں گے نا. تو اس کو پڑھیں گے، اس پہ تدبر کریں گے، فکر کریں گے، عمل کریں گے، پھر تقوی اختیار ہوگا. قرآن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. ان قرآن کی آیتوں کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، عمل کریں گے، پھر ہمیں اس کے نتائج حاصل ہوں گے. تو یہ ان کو اس زور سے لعلکم تتقون، تاکہ تم تک بڑھو. آخری آیت پڑھ لیتے ہیں. ثم تولیتم، یہ پھر یہ قوم پھر گئی تھی. تم اس وعدے سے بھی، اس نے زور سے مضبوط والے وعدے کے، ثم تولیتم، تم پھر گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یعنی وہاں سے جب نکلے تو پھر جب گئے تو پھر یہ پھر گئے. فلولا فضل اللہ، اور اگر تم پر فضل نہ ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اللہ کی رحمت تم پر، لکنتم من الخاسرین، تو تم بہت خسارے والوں میں سے ہو جاتے. تو یہ بنی اسرائیل کی اللہ پاک نے مختلف نعمتیں اللہ پاک نے گنوائی ہیں، اور ان پہ پھر اپنے فضل گلائے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں بھی، ہمارے ساتھ بھی یہ کتاب موجود ہے. ہم بھی اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کی آیات پہ عمل کریں. اور یہ وہ جو آیت ہے، اللہ نے قانون بتا دیا کہ صرف نام کے مسلمان ہو جانے سے، نام کے یہودی اور نصارہ یا صابی ہو جانے سے جنت نہیں ملتی. عمل صالح اختیار کریں گے. عمل صالح وہی ہیں جو نبی نے ہمیں بتائے ہیں، جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، نبی نے ہمیں کر کے بتا دی ہے. وہ عمل صالح اختیار کریں گے، پھر کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے، اور دنیا کے جو انعامات کا وعدہ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.